बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाब नंबर शिशम हम पढ़ रहे हैं। उसका नाम है हिदायत के सरचश्मे और मशाहिर इस्लाम। तो उसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ातिहीन। फ़ातिहीन में हम पढ़ेंगे मूसा बिन नुसैर और तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैहा के बारे में। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस्लामी तारीख़ में ऐसे बहुत से बहादुर सिपाही गुज़रे हैं जिन्होंने जंग के मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इन मुजाहिदीन ने इस्लाम को दुनिया के चप्पे चप्पे तक फैलाने में अपना किरदार अदा किया। दुनिया में जहाँ कहीं भी जुल्म सितम का दौरा था, मुसलमान मुजाहिदीन ने इसको ख़त्म किया और अमन का बोलबाला किया। इस्लामी तारीख़ ऐसे सरबकफ मुजाहिदीन और फ़ातिहीन के कारनामों से भरी पड़ी है। ठीक है, इस सबक में हम ऐसे मुजाहिदीन में से दो के हालात और वाक़यात पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारे फ़ातिहीन और मुजाहिदीन हैं, लेकिन इधर हम जो है वो सिर्फ़ दो के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मूसा बिन नुसैर रहमतुल्लाह अलैहा के बारे में। मूसा बिन नुसैर अफ्रीका के अजीम उमवी गवर्नर और सिपहसालार थे। अंडलस की फ़तह आपके बड़े कारनामों में से एक है। मूसा बिन नुसैर की पैदाइश अहद फ़ारूकी में 19 हिजरी में हुई। आपकी तालीम व तरबियत इसी माहौल में हुई जिसमें मशहूर खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह परवरिश पा रहे थे। मूसा बिन नुसैर का आबाई ख़ानदान मसीही था। वो ऐनल तमर में मुकीम था और शाम व ईरान की सरहद पर वाक़या ये शहर अहम तजारती मरकज़ था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने जब ऐनल तमर फ़तह किया तो मूसा बिन नुसैर के वालिद नुसैर को गिरफ़्तार करके मदीना भेज दिया। दस्तूर के मुताबिक वो ग़ुलाम थे, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद उनके मालिक अब्दुल अज़ीज़ बिन मरवान ने उन्हें आज़ाद कर दिया। जब मूसा बिन नुसैर जवान हुए तो अब्दुल मालिक बिन मरवान ने इन्हें बसरा में खराज वसूल करने का अफसर मुकर्रर किया। बाद में अब्दुल अज़ीज़ ने इन्हें अपने पास मिस्र बुलाया। वो मूसा की दयानत और ज़हानत से आगाह थे और जानते थे कि उन्हें अजीम काम सौंपने जा सकते हैं। चुनाचे उन्हें अफ्रीका के गवर्नर का मनसब सौंपा गया। मूसा बिन नुसैर बहुत अच्छे जर्नैल ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे मुनज़्ज़िम भी थे, और इससे बढ़कर ये कि वो मुबल्लिग़ और मुसल्लिह थे। बर्बर कबाइल को जो मुसलसल बगावतों के आदी थे और सख्त से सख्त गवर्नरों के मज़ालिम बर्दाश्त करने के सबब मुसलमानों से मुतनफ़्फ़र हो रहे थे, उन्हें एक ऐसे ही मुसल्लिह की ज़रूरत थी जो इनके नज़रियात को दुरुस्त कर सके और इस्लामी इक़्तिदार को उनके दिलों में बिठा सके। मूसा बिन नुसैर अफ्रीका पहुँचे तो उन्होंने कबाइल में घुल मिलकर उन्हें यकीन दिलाया कि मुसलमान की हैसियत से उनमें और मूसा में कोई फ़र्क नहीं है और वो उन्हीं में से हैं। इस नए अंदाज़ पर बर्बर कबाइल को खुशगवार हैरत हुई। मूसा बिन नुसैर की फ़ौजी कमांडर तारिक बिन ज़ियाद ख़ुद बर्बर थे और क़ुव्वत ईमानी और जज्बे जहाद से मामूर दिल रखते थे। तारिक बिन ज़ियाद ने 7,000 बर्बर फ़ौज की दीनी व फ़ौजी तरबियत करके उसे किसी भी बड़ी मुहिम के लिए तैयार किया। गज़ बर्बर कबाइल को एतमाद में लेकर उन्हें मुत्तहिद करके उनकी तरबियत करके और इनमें जज्बे जहाद पैदा करके फ़तह अंडलस का पहला मरहला जो था वो मुकम्मल किया। अफ्रीका के बर्बर कबाइल को एक मुनज़्ज़म फ़ौज में ढालना मूसा बिन नुसैर का बहुत बड़ा कारनामा शुमार किया जाता है। मूसा बिन नुसैर का इंतकाल जो है वो 78 साल की उम्र में 97 हिजरी में हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास तारिक बिन अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के। तारिक बिन ज़ियाद बर्बर नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम सिपहसालार और बनु उमैया के जर्नैल थे। इन्होंने 711 हिजरी ईस्वी में हिस्पानिया यानी कि स्पेन में ईसाई हुकूमत का ख़ात्मा करके यूरोप में मुस्लिम इक़्तिदार का आगाज़ किया। इन्हें स्पेन की तारीख़ के अहम तरीन अस्करी रहनुमाओं में से एक समझा जाता है।
شروع میں وہ اموی صوبے کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے۔ انہوں نے ہسپانیہ میں وزیگوت بادشاہ کے مظالم سے تنگ عوام کے مطالبے پر طارق کو ہسپانیہ پر چڑھائی کا حکم دیا۔ طارق بن زیاد نے مختصر فوج کے ساتھ یورپ کے عظیم علاقے اسپین کو فتح کیا اور یہاں دین اسلام کا علم بلند کیا۔ اسپین کی فتح اور یہاں پر اسلامی حکومت کا قیام ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جس نے یورپ کو سیاسی، معاشی اور ثقافتی پسماندگی سے نکال کر ایک نئی بصیرت عطا کی اور اس پر ناقابل فراموش اثرات مرتب کیے تھے۔ طارق بن زیاد کی تعلیم و تربیت موسیٰ بن نصیر کے زیر نگرانی ہوئی تھی، جو ایک ماہر حرب اور عظیم سپہ سالار تھے۔ اس لیے طارق بن زیاد نے فن سپہ گری میں جلد ہی شہری شہرت حاصل کر لی۔ ہر طرف ان کی بہادری اور عسکری مہارتوں کے چرچے ہونے لگے۔ طارق بن زیاد نہ صرف دنیا کے بہترین سپہ سالاروں میں سے ایک تھے بلکہ وہ متقی، فرض شناس اور بلند ہمت انسان بھی تھے۔ ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے عوام اور سپاہی انہیں احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ افریقہ کی اسلامی سلطنت کو اندلس کی بحری قوت سے خطرہ لاحق تھا، جبکہ اندلس کے عوام کا مطالبہ تھا کہ انہیں بادشاہ کے ظلم سے آزاد کیا جائے۔ اسی لیے گورنر موسیٰ بن نصیر نے دشمن کی طاقت اور دفاعی استحکام کا جائزہ لے کر طارق بن زیاد کی کمان میں 7,000، بعض مورخین کے مطابق کے نزدیک 12,000 فوج دے کر ہسپانیہ کی فتح کے لیے روانہ کیا۔ اندلس کے بادشاہ راڈرک کا ظلم واضح ہو چکا تھا، اس کی بدکرداری سامنے آ گئی تھی۔ اندلس کا معاشرہ ہر لحاظ سے گل سڑ گیا تھا اور ایک نئے انقلاب کا تقاضا کر رہا تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے ابتدائی خطاب میں ہی مظلوم کی حمایت اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے کیے جانے والے جہاد کی اہمیت بیان کی، جس پر مجاہدین سر دھڑ کی بازی لگانے پر آمادہ ہو گئے۔ 30 اپریل 711 کو اسلامی لشکر ہسپانیہ کے ساحل پر اترا اور ایک پہاڑ کے نزدیک اپنے قدم جما لیے، جو بعد میں طارق بن زیاد کے نام سے جبل الطارق کے نام سے مشہور ہوا۔ طارق بن زیاد نے جنگ کے لیے محفوظ جگہ منتخب کی۔ اس موقع پر اپنی فوج سے نہایت ولولانہ انگیز خطاب کیا اور کہا، ہمارے سامنے دشمن اور پیچھے سمندر ہے۔ جنگ سے قبل انہوں نے اپنے تمام بحری جہازوں کو جلا دینے کا حکم دیا تاکہ دشمن کی کثیر تعداد کے باعث اسلامی لشکر بدل ہو کر اگر پسپائی کا خیال لائے تو واپسی کا راستہ نہ ہو۔ اس صورت میں اسلامی فوج کے پاس صرف ایک ہی راستہ باقی تھا کہ یا تو دشمن کو شکست دیں یا شہادت قبول کر لیں۔ 7,000 کے لشکر اسلامی لشکر کی پیش قدمی اور عیسائی حاکم کے 1,00,000 کے لشکر کا سامنا کیا۔ گھمسان کارن پڑا اور آخر کار دشمن فوج کو شکست ہوئی اور شہنشاہ راڈرک مارا گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق وہ بھاگ نکلا جس کا انجام کا پتہ نہ چل سکا۔ اس اعتبار سے یہ جنگ فیصلہ کن تھی کہ اس کے بعد ہسپانوی فوجی کبھی متحد ہو کر نہ لڑ سکے۔ فتح کے بعد طارق بن زیاد کے بغیر کسی مذمت کے دارالحکومت طلیطلہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ طارق بن زیاد کو ہسپانیہ کا گورنر بنا دیا گیا۔ طارق بن زیاد کی کامیابی کی خبر سن کر موسیٰ بن نصیر نے حکومت اپنے بیٹے عبداللہ کے سپرد کی اور خود طارق بن زیاد سے آ ملے۔ دونوں نے مل کر مزید کئی علاقے فتح کیے۔ اسی دوران میں خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اپنے
قاصد بھیج کر دونوں کو دمشق بلوا لیا اور یوں طارق بن زیاد کی عسکری زندگی کا اختتام ہوا۔ اسلامی دنیا کے اس عظیم فاتح نے 720 عیسوی میں وفات پائی۔ مشق میں سب سے پہلا سوال ہے، درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ موسیٰ بن نصیر کے خاندان کا مذہب تھا، یعنی کہ وہ مسیحیت، اس کا مذہب تھا، وہ مسیحی تھے۔ عبدالعزیز بن مروان نے موسیٰ بن نصیر کو گورنر مقرر کیا افریقہ کا۔ موسیٰ بن نصیر کا سب سے بڑا جو کارنامہ تھا وہ تھا بربر قبائل کی فوجی تربیت، اور طارق بن زیاد کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وہ ہے فتح اندلس۔ طارق بن زیاد گورنر مقرر ہوئے ہسپانیہ کے۔ سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیجیے۔ پہلا ہے سوال کہ موسیٰ بن نصیر کا خاندان کس مذہب سے تعلق رکھتا تھا، تو آپ اس کا جواب لکھیں گے کہ موسیٰ بن نصیر کا خاندان مسیحیت کے مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے افریقی قبائل کو کیسے قریب کیا؟ اس کے جواب میں لکھیں گے کہ موسیٰ بن نصیر افریقہ پہنچے تو انہوں نے قبائل میں گھل مل کر انہیں یقین دلایا کہ مسلمان کی حیثیت سے ان میں اور موسیٰ میں کوئی فرق نہیں، وہ انہی میں سے ہیں۔ اس نئے انداز پر بربر قبائل خوشگوار، یعنی کہ ان کو حیرت ہوئی۔ موسیٰ بن نصیر کا انتقال کب ہوا؟ اس کا جواب ہے کہ موسیٰ بن نصیر کا انتقال 78 سال کی عمر میں 97 ہجری میں ہوا۔ طارق بن زیاد کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ تو طارق بن زیاد کا سب سے بڑا کارنامہ فتح اندلس تھا یا ہے۔ طارق بن زیاد کو کس علاقے کا گورنر بنایا گیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ طارق بن زیاد کو ہسپانیہ کے علاقے کا، یعنی کہ ہسپانیہ کا گورنر بنایا گیا۔ سوال نمبر 3 ہے، تفصیلی جواب دیجیے۔ موسیٰ بن نصیر کی شخصیت پر نوٹ لکھیں، اور دوسرا سوال ہے، طارق بن زیاد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تفصیل سے بیان کریں۔ پہلے سوال کا جواب لکھیں گے، موسیٰ بن نصیر جو پورا ٹاپک دیا گیا ہے اس سبق میں وہ ہم پورا لکھیں گے یہاں تک، وفات تک، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے کہ طارق بن زیاد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو طارق بن زیاد کے بارے میں وہ کہاں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ فوج میں کیسے آئے، انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے، اور انہوں نے اندلس کو کیسے فتح کیا، اور وفات تک، یہاں تک آپ نے پورا لکھنا ہے۔